موز ویورز اور سامعین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سفلی دنیا کے ناول کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں آج ایسی ناول کے مطالعے کے پارٹ نمبر 9 کی جانب۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ یقیناً کوئی شیطانی چال ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، جولیا نے فون کو قالین پر پھینکتے ہوئے چیخ کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ لیکن چند لمحوں بعد فون سے سیٹی کی آواز نکلنے لگی تو اس نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور پھر اسے اٹھا لیا۔ اس پر کال آنے کو ظاہر کرنے والا بلب تیزی سے جل بجھ رہا تھا۔ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، جولیا نے لاشعوری انداز میں کہا۔ جولیا، میں عمران بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی تو جولیا کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ تپتی ہوئی دھوپ سے نکل کر کسی گھنے سائے دار درخت کے نیچے پہنچ گئی ہو۔ عمران، عمران، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ جولیا نے یکلخت جذباتی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ جولیا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چیف نے تمہاری جذباتیت پر تمہیں ٹیم سے نکال دیا ہے، اور اس نے پوری ٹیم کو سختی سے منع کر دیا ہے کہ کوئی بھی تم سے بات نہ کرے۔ لیکن میں کسی چیف کا پابند نہیں ہوں۔ میں رانا ہاؤس میں تھا کہ چیف کی کال آئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ تم نے اسے فون کیا تھا، اور اس نے تمہیں یہ جواب دیا ہے۔ اس نے مجھے بھی منع کیا کہ اگر تمہاری کال آئے تو میں بھی تم سے بات نہ کروں۔ میں نے چیف کو کہا کہ جولیا کہاں سے بول رہی تھی، تو اس نے مجھے بتایا کہ تم تاباد کے کسی شہر چانگ سے کسی بابا وارخائی کے مکان میں موجود ہو۔ یہ بات معلوم ہوتے ہی میں نے چیف کو صاف جواب دے دیا کہ میں اس کی ہدایات کا پابند نہیں ہوں، اس لیے اس کا کوئی زور مجھ پر نہیں چل سکتا، اور پھر انکوائری کے ذریعے میں نے یہ فون نمبر معلوم کر لیا ہے۔ تم کتی بے فکر رہو، میں چیف کو مجبور کر دوں گا کہ وہ تمہیں دوبارہ ٹیم میں شامل کر لے، اور میں خود تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ تم ابھی وہیں رہو۔ میں نے یہاں کے بزرگوں سے معلوم کر لیا ہے کہ تم کسی شیطانی چکر میں پھنس گئی ہو، لیکن یہ بابا بارخائی نیک آدمی ہے، تم وہیں رہو۔ میں جوزف، جوانا اور ٹائیگر کے ساتھ تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ اس کے بعد میں تمہیں اپنے ساتھ واپس لے آؤں گا، اور پھر میں دیکھوں گا کہ چیف کیسے معافی نہیں مانگتا۔ میں اسے مجبور کر دوں گا کہ وہ تم سے معافی مانگے، عمران نے کہا۔ تو جولیا کا چہرہ مسرت سے بھر گیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آج اس نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا ہو۔ تم عمران ہو، تم واقعی ہی عمران ہو، تم عظیم انسان ہو، میں تمہاری دل سے قدر کرتی ہوں۔ تم بس آ جاؤ، فوراً آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ جولیا نے جذبات کی شدت سے رندے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم بے فکر رہو جولیا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں پہنچ رہا ہوں، خدا حافظ۔ عمران کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فون آف کر دیا۔ اس کا دل عمران کے لیے تشکر کے جذبات سے بھر گیا تھا، اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے تھے۔ دانش منزل کے آپریشن روم میں عمران اور بلیک زیرو دونوں موجود تھے۔ ان دونوں کے چہروں پر تشویش اور الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ عمران کی آنکھیں بند تھیں اور اس نے اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکایا ہوا تھا۔ عمران صاحب، آخر آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ہمیں بہرحال جولیا کو اس شیطانی چکر سے نجات دلانی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ میں ایک اور بات سوچ رہا ہوں بلیک زیرو کو، یہ صرف شیطانی چکر نہیں ہے، بلکہ در پردہ یہ پوری سیکرٹ سروس کے خلاف ایک بھیانک سازش ہے۔ عمران نے آنکھیں کھول کر سیدھے ہوتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سیکرٹ سروس کے خلاف مشن؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھو، اگر مسئلہ صرف میری ذات کا ہوتا تو یہ لوگ جولیا کو کسی طرح اغوا کرنے کی بجائے ڈیڈی پر ہاتھ ڈال لیتے، اماں بی کے خلاف حرکت میں آتے، یا جوزف، جوانا اور ٹائیگر کے خلاف کام کرتے۔ لیکن انہوں نے جولیا کا انتخاب کیا ہے، اور اس انتخاب کی وجہ سے مجھے شک گزر رہا ہے کہ اس طرح ہم سب کے خلاف ایک بھیانک جال پھنس گیا ہے، عمران نے کہا۔ یہ بات نہیں عمران صاحب، جولیا کا آپ سے تعلق ان سے چھپا نہیں رہا ہوگا۔ جب تک آپ کے ڈیڈی اور والدہ کا تعلق ہے تو وہ لوگ کسی شیطانی چکر میں پھنسنے والے نہیں ہیں۔ آپ کی والدہ تو انتہائی نیک خاتون ہیں، ان پر تو وہ کسی طرح بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ آپ کے ڈیڈی بہرحال اسی گھر میں رہتے ہیں، اور جہاں تک جوزف، جوانا اور ٹائیگر کا تعلق ہے تو ان کا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے شاید آپ اس طرح نہ بھاگے جس طرح آپ جولیا کے پیچھے جا سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے سوچ سمجھ کر جولیا کا انتخاب کیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ بہرحال
میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ٹیم کو اس سلسلے میں علیحدگی رکھوں گا، عمران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ صفدر بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی صفدر کی آواز سنائی دی۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، یس سر۔ صفدر کا لہجہ یکلخت مودبانہ ہو گیا۔ جولیا نے جس جذباتی پن کا ثبوت دیا ہے، اس جذباتی پن کی وجہ سے میں نے اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ سزا ویسے تو موت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن جولیا کی سابقہ خدمات کے پیش نظر میں اسے کم سزا دی ہے کہ اسے سیکرٹ سروس سے خارج کر دیا ہے۔ اب وہ سیکرٹ سروس کی ممبر نہیں رہی، اس لیے میرا حکم تم مان لو اور باقی ساتھیوں تک بھی پہنچا دو۔ اگر جولیا تم سے یا کسی دوسرے ساتھی سے رابطہ کرے تو تم نے اس شناسائی نہیں کرنا۔ اب جولیا ہمارے لیے مکمل طور پر اجنبی ہے۔ اگر مجھے خبر مل گئی کہ تم میں سے کسی نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی تو انتہائی عبرتناک سزا دی جائے گی، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ بلیک زیرو کے چہرے پر عمران کی بات سن کر شدید ترین حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ یہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے عمران صاحب، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بلیک زیرو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ انتہائی ضروری ہے چونکہ صفدر کے ذریعے پوری ٹیم کو اس سلسلے کا علم ہو گیا تھا، اس لیے اب ساری ٹیم جولیا کی مدد کے لیے چانک جانے پر تیار ہو گئی، اور میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں لانا چاہتا تھا۔ عمران نے اس طرح سنجیدہ لہجے میں کہا، لیکن عمران صاحب وہ لوگ عام مجرم تو نہیں ہیں کہ معلوم نہ ہو سکے کہ سیکرٹ سروس کے رکن کون ہیں، انہیں اس کے بارے میں معلوم ہوگا۔ بلیک زیرو نے کہا، ہوتا رہے معلوم، اگر وہ کسی اور پر وار کریں گے تو پھر، اور میں انہیں بطور سیکرٹ سروس سامنے نہیں آنا چاہتا تھا، اس نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ X2 عمران نے اسے ریسیور اٹھاتے ہوئے مخصوص لہجے میں کہا، جولیا بول رہا ہوں بوس۔ دوسری طرف سے مسرت بھری آواز سنائی دی تو عمران کے ساتھ ساتھ بلیک زر اختیار اچھل پڑا۔ کہاں سے؟ عمران نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اس طرح سرد لہجے میں پوچھا، تابات کے پہاڑی علاقے چانگ کے شہر چانگ سے۔ آدمی ہے ایک بابا بارکھائی، میں اس کی رہائش گاہ پر موجود ہوں، اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو عمران کے ذہن پر فوراً بات بجلی کو کوندے کی طرح لہرائی۔ پروفیسر نے اسے خاص انداز سے بچنے کی ہدایت کی تھی، اور عمران سمجھ گیا تھا کہ یا تو یہ جولیا بول رہی ہے یا کسی خاص سلسلے میں جولیا سے کال کرائی جا رہی ہے۔ تم وہاں کیسے پہنچ گئی ہو؟ تمہارے فلیٹ میں کیا عمل ہوا تھا؟ اس کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سرد ہو گیا تھا۔ دوسری طرف سے جولیا نے اپنے ساتھ ہونے والے عمل سے تمام عمل گار میں ہوش آنے والے اور پھر عجیب و غریب قسم کے سامنے مکڑی اور پھر مکڑی کا مشورہ اور خون اس عورت پر پھینکنے کی پوری تفصیل بتانے کے بعد بتایا کہ پھر اسے ہوش آیا تو وہ بابا بارکھائی کے پاس موجود تھی، اور اس کے ساتھ اس نے بابا بارکھائی سے ہونے والی تمام بات چیت بھی دہرا دی۔ اب عمران ساری بات سمجھ گیا تھا، وہ شری مہاراج اور بابا دونوں ایک ہی تھے، اور یقیناً ان تک یہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ عمران پروفیسر دلشاد سے مل چکا ہے، اور پروفیسر دلشاد نے اسے آدمی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، اس لیے انہیں خطرہ نہیں ہوا ہوگا کہ کہیں عمران سرے سے یہاں آئے ہی نہ۔ اس نے جولیا کو اس چکر میں ڈال کر اس وادی سے بابا بارکھائی کی رہائش گاہ میں بھجوایا ہے، اور تاکہ عمران پاکستانی سیکرٹ سروس جولیا کو لینے کے لیے وہاں پہنچ جائے، کیونکہ جولیا نے اسے بتا دیا جا کہ بابا بارکھائی نے اسے ہدایت کی ہے کہ وہ ابھی اس کی رہائش گاہ سے باہر نہ جائے۔ اس شیطان مہاراج کی کالی طاقتیں اس کو تلاش کر رہی ہیں۔ اس نے فوراً ہی اپنے ذہن میں ایک پلان تیار کر لیا۔ تمہیں اس قسم کی جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہاری اس جذباتیت سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم اب سروس میں کام کرنے کے لائق نہیں رہی، اس لیے میری طرف سے اجازت ہے کہ تم وہاں سے واپس اپنے ملک سوئٹزرلینڈ جا سکتی ہو۔ میں نے تمہاری سابقہ خدمات کے پیش نظر تمہارے سامنے یہ رعایت کی ہے کہ تمہیں موت کی سزا نہیں دی، لیکن اب تم سیکرٹ سروس میں شامل نہیں رہی، اور نہ آئندہ مجھے کال کرنا، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ایک جھٹکے سے فون کٹر پر رکھ دیا۔ سامنے بیٹھے ہوئے بلیک زیرو کا چہرہ حیرت کی شدت سے بگڑ سا گیا تھا۔ عمران صاحب، یہ زیادتی ہے، جولیا کا قصور اتنا نہیں ہے، آپ نے اسے سزا دی ہے، بلیک زیرو نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں میرے فیصلے پر اعتراض ہے؟ عمران کا چہرہ سرد ہو گیا۔ اعتراض تو نہیں، البتہ درخواست ہے کہ آپ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں، بلیک زیرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں اپنے فیصلے بدلنے کے لیے نہیں کیا کرتا، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ مجھے تمہاری یا جولیا کی ذات سے اتنی دلچسپی نہیں ہے جتنی ملک و قوم سے ہے۔ اگر ملک و قوم کا مفاد اس میں ہوتا
تو میں خودکشی کر لوں؟ تو یقین کرو میں ایک لمحہ ہچکچائے بغیر ہی خودکشی کر لیتا۔ عمران کا لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا اور بلیک زیرو کچھ کہتے کہتے پھر اٹھ گیا اور اس نے ہونٹ بھینچ لیا، لیکن اس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی اور ناگواریت کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے۔ وہ مسلسل دانتوں سے ہونٹ چبا رہا تھا۔ عمران خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کے سامنے رکھی ہوئی فائل اپنی طرف کھسکائی اور اسے پڑھنے میں اس طرح مصروف ہو گیا جیسے اس پر اتنا بڑا فیصلہ کرنے پر قطعاً کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ کچھ دیر تک وہ فائل دیکھتا رہا، پھر اس نے فائل بند کر دی اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پولیس رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ تابعات کا رابطہ نمبر بتا دیں اور تابعات کے دارالحکومت کا رابطہ نمبر، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد تابعات کا رابطہ نمبر اور اس کے دارالحکومت کا رابطہ نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پولیس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی کہ پہاڑی علاقہ چونگ کے شہر چانگ کا رابطہ نمبر بتا دیں، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے ایک نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے ایک بار پھر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پولیس ایک بار پھر ایک آواز سنائی دی، بابا برخائک کی رہائش گاہ کا فون نمبر دیں، عمران نے کہا۔ دوسری طرف سے ایک نمبر بتا دیا گیا اور عمران نے کریڈل دبا کر ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ہیلو، رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ لہجہ ایسا تھا جیسے کوئی خودکار مشین بول رہی ہو۔ جولیا، میں عمران بول رہا ہوں، عمران نے انتہائی نرم لہجے قدرے لگاوٹ بھرے لہجے میں کہا۔ عمران، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میرے ساتھ کیا سلوک ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ جولیا نے یکلخت پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز جذباتی تھا۔ جولیا، میں تمہارے ساتھ ہوں، چیف نے تمہاری جذباتیت تمہیں ٹیم سے نکال دیا ہے، اس نے پوری ٹیم کو سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی بھی تم سے بات نہ کرے، لیکن میں کسی چیف کا پابند نہیں ہوں، میں رہنا ہاؤس میں تاکہ چیف کی کال آئی۔ عمران جولیا کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا اور اس ساتھ ہی کہا کہ وہ جوزف جوانا کے ساتھ وہاں پہنچ رہا ہے۔ جولیا، اس کا انتظار کریں، وہ فوراً آ رہا ہے۔ تم عمران، تم واقعی ہی عمران ہو، تم عظیم انسان ہو، میں تمہاری دل سے قدر کرتی ہوں، تم بس آ جاؤ، فوراً آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گی، جولیا نے انتہائی جذباتی اور رندے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم بے فکر رہو جولیا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں پہنچ رہا ہوں، خدا حافظ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جبکہ بلیک زیرو اس طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اب جولیا کے دل میں چیف کی کیا عزت رہ جائے گی؟ عمران صاحب، بلیک زیرو نے کہا، یہی تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے دل میں میرے علاوہ اور کوئی نہ رہے۔ بہرحال تمہیں اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ میں نے کہا ہے وہ جولیا اور سیکرٹ سروس کے فائدے کے لیے کہا ہے۔ جہاں تک جولیا کا تعلق ہے، تم دیکھنا کہ جب میں اسے تمہارے حق میں ہموار کروں گا تو وہ تمہاری پہلے سے بھی زیادہ وفادار ہو جائے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ صالحہ بول رہی ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی صالحہ کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس وہ، دوسری طرف سے صالحہ کا لہجہ یکلخت مودبانہ ہو گیا۔ تمہیں صفدر نے اطلاع دے دی ہے کہ جولیا کی جذباتیت کی وجہ سے اسے کیا سزا دی گئی ہے؟ عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ یس وہ، صالحہ نے مختصر جواب دیا۔ عمران نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ جولیا کو معاف کر دیا جائے۔ اس کے مطابق یہ سب کچھ جولیا کی جذباتیت کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ وہ کسی شیطانی چکر میں پھنس کر اس کے لیے مجبور کر دی گئی تھی، اور عمران اپنے طور پر جولیا کی مدد کے لیے اپنے ساتھیوں سمیت تابعات جا رہے ہیں، اور تم نے اس کے ساتھ جانا ہے تاکہ تم وہاں جولیا سے مل کر معلومات حاصل کرو اور اصل حقائق بھی معلوم کرو۔ اس کے بعد تم نے مجھے رپورٹ دینی ہے کہ کیا جولیا واقعی ہی کسی نامعلوم شیطانی چکر کے ماتحت اس جذباتیت پر مجبور ہو گئی تھی یا اس نے خود ہی ایسی جذباتیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تمہاری رپورٹ کے بعد عمران کی درخواست پر کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ عمران کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ تمہیں ساتھ لے جائے۔ تم تیار ہو کر رانا ہاؤس پہنچ جاؤ، لیکن تم نے جولیا اور عمران کو ہرگز یہ نہیں بتانا کہ تمہیں کس مقصد کے لیے ساتھ بھیجا جا رہا ہے۔ یہ سب حقائق تم نے اپنے طور پر معلوم کر کے مجھے رپورٹ دینی ہے۔ ویسے تم نے بحیثیت رکن عمران کی ماتحتی پہ کام کرنا ہے، عمران نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے صالحہ نے کہا۔ تو عمران نے ریسیور رکھ دیا اور پھر سامنے بیٹھے ہوئے بلیک زیرو کی طرف دیکھا تو بلیک زیرو کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ شکر ہے تمہارے چہرے پر مسکراہٹ تو آئی، ورنہ مجھے تو اپنے بیگ کی فکر لگ گئی تھی کہ معلوم نہیں آئندہ ملیں یا نہیں، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اب میں آپ کی اس سرد مری کا اصل مقصد سمجھ گیا ہوں، عمران صاحب، آپ واقعی ہی انتہائی گہرائی میں سوچتے ہیں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو خدا کا شکر ہے کہ تمہیں سمجھ تو آ گئی، تم فکر نہ کرو، جلدی میں تمہیں اسکول میں بٹھا آؤں گا،
کیونکہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب بچے کو تھوڑی بہت سمجھ آ جائے تو اسے اسکول میں داخل کرا دے، البتہ اس دوران تم نے سکول سروس کے بچوں کو بھی سنبھالے رکھنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے انہیں اتنی جلدی سمجھ نہیں آ سکتی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بابا بارخان نے دروازہ کھولا، کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں ایک دیوار پر شیطان کی ایک بہت بڑی تصویر بنی ہوئی تھی۔ شیطان کے 4 بڑے بڑے سینگ تھے جو آپس میں اس طرح الجھے ہوئے تھے جیسے بٹی ہوئی رسیاں ایک دوسرے سے الجھی ہوتی ہیں۔ شیطان کا چہرہ مختلف جانوروں کے اعضاء ملا کر بنایا گیا تھا، اس طرح اس چہرے پر انتہائی خوفناک سا ہو گیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی گول آنکھیں تھیں، بالکل الو کی طرح۔ یہ آنکھیں کبوتر کے خون سے بھی سرخ تھیں اور تصویر کو دیکھ کر خواہ مخواہ انتہائی کراہت کے تاثرات تھے انسانی ذہن اور جسم پر مرتب ہو جاتے تھے، لیکن بابا برخائی کے چہرے اس تصویر کو دیکھ کر کراہت کی بجائے عقیدت کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھا اور پھر وہ تصویر کے سامنے رکوع کے بھل جھک گیا۔ بارخائی حاضر ہے، شیطان اعظم بارخائی کو مزید طاقتیں بخش دیں، بارخائی نے انتہائی عقیدت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر وہ کچھ دیر تک اس طرح دعائیں مانگتا رہا اور پھر سیدھا ہو کر مڑا اور ایک ہونے میں موجود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ۔ اندر سے شریف مہاراج کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو بارخائی نے دروازے کو دھکیلا۔ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلتا چلا گیا اور بارخائی اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کے درمیان میں شریف مہاراج آلسی پالسی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے 2 انتہائی خوبصورت لڑکیاں جن کے جسموں پر نیم عریاں لباس تھے، ہاتھوں میں شراب کے جام اٹھائے کھڑی تھیں۔ ایک لڑکی شریف مہاراج کے اشارے پر آگے بڑھ کر جام شریف مہاراج کے منہ سے لگاتی اور پھر پیچھے ہٹ جاتی۔ دوسری لڑکی بھی یہی کارروائی دہراتی۔ بارخائی شریف مہاراج کے سامنے جا کر دوزانوں میں ہو کر بیٹھ گیا۔ شریف مہاراج اشارے پر 2 لڑکیاں تیزی سے مڑی اور اکبری دروازے میں غائب ہو گئیں۔ پسند آئی ناری تمہیں؟ شریف مہاراج نے مسکراتے ہوئے کہا تو بارخائی دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے جھک گیا۔ مہاراج کی عطا بے مثال ہے، ایسی سندر ناری بخشی ہے مجھے، اس سے زیادہ سندر ناری روئے زمین پر نہیں ہو سکتی، بالکل پری ہے، پری۔ بارخائی نے بڑے ہوس بھرے لہجے میں کہا تو شریف مہاراج شیطانی انداز میں ہنس پڑا۔ لیکن خیال رکھنا بارخائی، جب تک ہم اس مورخ عمران کا خاتمہ نہ کر دیں اس وقت تک تم نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگانا، ورنہ تم پر غضب ٹوٹ پڑے گا۔ شریف مہاراج نے کہا، اس کی حکم کی کوئی خاص وجہ ہے مہاراج، جبکہ پہلے تو آپ نے حکم کبھی نہیں دیا تھا۔ بارخائی نے مؤدب لہجے میں کہا تو شریف مہاراج ایک بار پھر شیطانی انداز میں قہقہ مار کر ہنس پڑا۔ ہاں، اس کی خاص وجہ ہے، ہم نے اپنی تمام شخصیتوں کو اس عمران پر آزما لیا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا کر اس کا بلیدان کر سکیں۔ لیکن شیطان نے ہم پر مہربانی اور ہمیں یہ راستہ دکھا دیا ہے۔ اس سندر ناری جس کا نام جولیا ہے، صرف یہی ناری عمران کی کمزوری ہے، اور یہ ناری بھی اس سے بڑا شدید جذباتی لگاؤ رکھتی ہے، لیکن اس کا اظہار نہیں کرتی۔ ہم نے اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اسے یہاں وادی میں منگوا لیا، لیکن پھر ہماری شخصیتوں نے ہمیں اطلاع دی کہ وہ عمران اپنے ساتھی سمیت دارالحکومت کے ایک آدمی کے پاس پہنچ گیا۔ اس آدمی نے اسے بتا دیا کہ وہ ناری سیاہ وادی میں لے جائے گی، لیکن ساتھ ہی اسے اتنا ڈر تھا کہ شخصیتوں نے مجھے بتایا کہ وہ ہمارے خوف کی وجہ سے اس وادی میں کبھی نہیں آئے گا، اس لیے ہم نے ایک اور جال پھینکا، اس سندر ناری کو تمہارے حوالے کر دیا، اور اب مجھے اطلاع مل گئی ہے کہ عمران اپنے 4 ساتھیوں سمیت اس ناری کو لینے کے لیے تمہارے پاس پہنچ رہا ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے اس ناری کو ہاتھ لگانے سے منع کیا ہے کہ اگر تم نے اس عمران کے آنے سے پہلے اس ناری کے ساتھ کوئی حرکت کر دی تو پھر عمران پر تمہاری نیکی اور پارسائی کا بھرم کھل جائے گا اور وہ واپس چلا جائے گا۔ اب وہ تمہیں انتہائی نیک اور پارسا سمجھ کر تمہارے پاس آ رہا ہے، اور لازماً وہ اب تمہاری مدد ہمارے خلاف حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم عمران کو اپنے مخصوص حربوں کے ساتھ کسی طرح اس سیاہ وادی میں لے آنا۔ تم اس سے کہہ دینا کہ تم ہمارے خلاف ہو اور تمہارے پاس روشنی کی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، تو اس لیے تم اسے آسانی سے سیاہ وادی میں لے آ کر ہمارے خلاف کام کر سکتے ہو۔ ہم نے تمہیں جان بوجھ کر ساری چھوٹیں دے دی ہیں تاکہ اس عمران کو یقین آ جائے کہ تم سے مہان شخصی دان اور کوئی نہیں ہے۔ اس طرح وہ سیاہ وادی میں آ جائے گا اور پھر ہم اس کا ایسا عبرتناک حشر کریں گے کہ صدیوں تک دنیا کا اس کا تماشا دیکھتی رہ جائے گی۔ پھر وہ ناری تمہاری ہوگی، تمہارے قبضے میں ہوگی، پہلے نہیں۔ شریف مہاراج نے کہا، میں سمجھ گیا مہاراج، لیکن مہاراج آپ کے خلاف میں کیسے کام کر سکتا ہوں؟ بارخائی نے کہا، میں نے خود تمہیں اس کی اجازت دے دی ہے، اور ہم نے اپنی تمام شخصیتوں کو حکم دے دیا ہے کہ وہ تمہارے مقابل اس طرح ظاہر کریں جیسے تم نے
ان پر قابو پا لیا ہے، اس طرح وہ عمران تمہارا عقیدت مند بن جائے گا اور اسے یقین آ جائے گا کہ تمہاری مدد سے وہ ہمارا خاتمہ کر سکتا ہے۔ ہم اس وقت تک خاموش رہیں گے جب تک تم اسے اپنے مخصوص حربوں سے حرام مشروب نہیں پلا دیتے۔ جیسے ہی تم اسے مشروب پلاؤ گے ہم اس پر قبضہ کر لیں گے اور پھر اس کا عبرتناک حشر کر کے کافرستان والوں کو بتا دیں گے کہ شرعی مہاراج کتنی طاقت رکھتا ہے۔